اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر کرپٹ مافیوں کو مسلط کرنا بند کر دیں۔ اپنے ملک کے اندر آپ رات کی تاریکی میں ڈاکہ زنی کی سہولت کاری بند کر دیں۔ رات کی تاریکی میں جو کچھ ڈاکہ زنی ہوئی، انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں، ہمارے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی اچھا نہیں۔ آج بھی آپ کے سوچنے کا مقام ہے، آپ اپنی اس سہولت کاری سے باز آئیں، اس لیے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے۔ آپ ان کاموں میں الجھ گئے ہیں جس کام کے لیے آپ کو یہ چیز آپ کے ادارے کو بھی نقصان دے رہی ہے، اور وہ آپ سب سمجھتے ہو کہ کن کی طرف میرا اشارہ ہے۔ میں ان کو اشارے تک ہی محدود رکھوں تو بہتر ہے، تو اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں بہرحال جن کو میں یہ اشارہ یا میسج دے رہا ہوں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے سے، آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہوگا، میرے اپوننٹ کو یہ کہہ دیں کہ میں کل پھر پریس کانفرنس کروں گا، آپ کو فارم 45 دے دے تاکہ ہم سچ سامنے لے آئیں اور قوم دیکھ لے۔ یہ اقتدار عزت کی خاطر ہوتا ہے، اگر آپ کی عزت گنوا کے آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے بھی سوٹیبل نہیں، قوم کے لیے بھی مناسب نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ریزرو سیٹس کے آپ نے باقیوں کے فیصلے کر دیے، تو الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں وہ کون سی ہچکچاہٹ ہے، وہ کون سا طریقہ واردات ہے، اور وہ کون شخصیات ہیں جو آپ کو، جو اس دن رات کو 12 بجے آپ کو بلایا تھا اور آپ کہیں چلے گئے تھے اور آج تک وضاحت نہیں آئی تھی آپ کہاں گئے تھے، اور اس کے بعد پورے میڈیا کو آپ نے وہ رزلٹ بند کرا دیے تھے اور رات کی تاریکی میں نے رزلٹ تبدیل کرا لیا تھا۔ تو آج آپ بتا دیں، وقت ثابت کر دے گا، کچھ نہ کچھ سامنے بالآخر قوم تاریخ لکھ رہی ہے، وہ سامنے آ ہی جائے گا۔ تو وہ کون سی شخصیات ہیں جو آپ سے فیصلہ کرانے میں دیر کر رہی ہیں؟ آپ نے خلاف فیصلہ کرنا ہے یا حق میں کرنا ہے، کم سے کم آپ کریں۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹس دیں، اور اگر انہوں نے نہیں دیں تو انشاءاللہ ہمارا قانونی راستہ تو ہے ہی ہے، مگر ان کا احتساب ضرور ہوگا۔ مریم نواز وزیراعظم بن گئی ہیں تو شہباز شریف کو وزیراعظم بننے سے کیسے روکیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیں، ڈاکوؤں کی اگر حکومت آپ نے قائم کرنی ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے جو سیٹیں جیتی ہیں، ڈاکوؤں کو اگر آپ نے ڈاکو رانی تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو، کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ تو کہہ سکتے ہو، الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر جب پرائم منسٹر کی باری آئے گی تو اس وقت میں کمنٹ کروں گا۔ اچھا شعیب شین صاحب، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے فارم 45 اور 47 جو ہے وہ ونر اور لوزر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو تاحال کسی کینڈیڈیٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں جو نہ فارم 47 اپلوڈ ہو رہے ہیں نہ فارم 45 اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو آئین کہتا ہے ان کے مطابق کہ وہ آرٹیکل 6 کا جو ہے اس کے اوپر فالو کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر الیکشن کمشنر جو ہے اس کے اوپر فالو کرے گا؟ صرف الیکشن کمشنر پہ نہیں، الیکشن کمیشن سارے پہ، یعنی جو ممبران ہیں یا الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور ملک کے ساتھ غداری کرنے والا اور آئین شکنی کرنے والا آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ بالکل مرتکب ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہوگا، آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، جس دن بھی ہوگا انشاءاللہ ہم ان کا احتساب کریں گے۔ اور اگر قومی اسمبلی کا اجلاس صدر پاکستان نہیں بلاتے، کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ صدر پاکستان کو یہ آئینی اختیار ہے کہ اس دن وہ اجلاس بلائے جب اسمبلی مکمل ہو۔ انہوں نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، ان کا کام ہے کہ آج اسمبلی مکمل کرے، وہ صبح اجلاس بلا لے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی جب اسمبلی مکمل نہیں ہے، آپ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ آپ ریزرو سیٹس دیں گے اکارڈنگ ٹو شیئر، جس کا جو شیئر ہوگا، تو آئین کی خلاف ورزی کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان کی پابندی ہے کہ وہ 21 ڈیز میں وہ اجلاس بلائے، مگر اسمبلی مکمل ہونے کے بعد اسمبلی کدھر ہے؟ اسمبلی کی تکمیل کدھر ہے؟ اسمبلی کو مکمل کرنے والے جو ہیں پچھلے 15 دن سے لے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ فارم 47 45 کیوں نہیں آج پبلش کر رہے ہیں؟ میں نے تو ان کو لکھ کے دیا ہے، نہیں دے رہے۔ اب یہ مجھے یقین ہے بھیج دیں گے کہ آپ آر او کے پاس چلے جاؤ، آر او صاحب نے تو دروازے بند کر کے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ اپلیکیشن لیتا ہے نہ وہ دے گا، یقین ہے مجھے تو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی سربراہی میں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، ان جرائم کی پردہ پوشی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہو
مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، رات 12 بجے آپ نے کس کو ملنے گئے تھے اور آپ نے رزلٹ کیوں روک دیے تھے پورے میڈیا کو، اور پھر رات کی تاریکی میں چینج کیوں کر دیا؟ اس ایک بات کا جواب آ جائے، سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صدر مملکت کی جانب سے اگر اجلاس نہیں بلایا جاتا تو اپوزیشن کی نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی اسپیکر بلائے گا۔ اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے، آئین بڑا واضح ہے، آرٹیکل 91، اس پہ صدر نے ہی بلانا ہے۔ یہ صدر بلائے گا تو اسپیکر اس کو پروسیڈ کرے گا، تو صدر تب بلائے گا جب اسمبلی مکمل ہوگی۔ اسمبلی کا یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک صدر نہیں بلا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ صورتحال کونسل نے الیکشن سے پہلے اپنی جو ترجیحی لسٹ ہے یہ لکھ کے تو دیں، یہ کہیں تو صحیح بھائی، ترجیحی لسٹ کسی بھی سٹیج پہ مجھے بتائیں، پنجاب اسمبلی میں ہمارے 25 لوٹے بنے تھے، 5 اس کے اندر ریزرو سیٹس والے بھی تھے، اس وقت لیا تھا نا، نئی لسٹ لی تھی، اور ہر دفعہ نئی لسٹ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ شیئر ہوتا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اس میں کانسٹیٹیوشن میں کچھ نہیں لکھا، یہ شیئر ہوتا ہے ہر اس پولیٹیکل پارٹی کا کہ جس پارٹی کو آپ نے جو ریشو دینی ہے وہ ان کا شیئر ہے، ان کا حصہ ہے، ان کا حق ہے۔ ان ریپرزنٹیڈ تو آپ نہیں رکھ سکتے، وہ آپ سیٹیں ہی کھا جائیں گے، تو سیٹیں کھا کے کیا آپ نے الیکشن کمیشن نے جا کر تمہاری اسمبلی میں بیٹھنا ہے؟ تھینک یو۔ خصوصی نشستوں کا معاملہ دوبارہ سے کیا سپریم کورٹ جا رہا ہے یا پھر اس سے پہلے حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ اب ان سے دیکھتے ہیں نا کہ آج کیا فیصلہ کرتا ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے، اگر خلاف کریں گے تو ہم چیلنج کریں گے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں جس طرح ہمارے سے بلے کا نشان چھینا، جس طرح ہمارے خلاف یہ فیصلے کیے ہیں، جس طرح یہ ملی بھگت کر کے بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن، ان سے ہمیں اچھائی کی توقع نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں فیصلہ تو کرو، جس کے کہنے پہ بھی کرنا ہے کرو تو صحیح۔ تھینک یو۔